الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ختم غوثیہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم، بہت کرم میرے رب کا، میرے نبی پاک کی نگاہ کا، حضرت غوث اعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا، کہ ہم نے ماشاءاللہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھی ہے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی، سورہ یاسین بھی پڑھی، الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اب ہم جو ہے وہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم 12 ویک کا الحمدللہ 12 ویکس جو ہے وہ خاص طور پہ سیرت النبی کو دے رہے ہیں، کیونکہ نارملی ہمارا درس قرآن ہوتا ہے یا مختلف اوقات میں مختلف جو ٹاپکس ہوتے ہیں ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، لیکن یہ خاص 12 دن جو ہیں وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے محبوب، اور سب سے بڑھ کے میرے اللہ کے محبوب، جو اللہ کا محبوب ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان کا نام نامی اپنی ان جو گناہگار ہماری جو زبان ہے، جس سے ہم پتہ نہیں کتنی غیبت کرتے ہیں، جس سے کتنے لوگوں کی ہم بدخوئیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم بےایمانیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم تانے مار دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر کتنے لوگوں سے ہم بدظن ہوتے ہیں۔ یہ جو اخلاقیات ہے نا، اس کی بہت بڑی پکڑ ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے، یہ میں آرگنائزیشن جب چلاتی ہوں، جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ دو جڑ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر تانے مار رہے ہوتے ہیں، انہیں تے کپڑے کس طرح دے پائے نے، اسی تے اس طرح دے کپڑے پہلے پا چکے ہیں، جے تسی پا چکے ہو تو تسی تانوں شو کرنے دی کڑی لوڑ ہے؟ تانوں کی پتہ ہے اولاد کنے قریب ہوئے گا؟ کوئی کسی کا کہہ رہا ہے جی یہ پٹھانی ہے تو ایسی ہے، کوئی کہتا ہے جی پنجابی ہے تو ایسی ہے، کوئی کہتا ہے اس کا رنگ کالا، کوئی کہتا ہے اس کا رنگ کورا، کوئی کہتا ہے جی اکیاں چنیاں۔ خدا کا خوف کرو، تم لوگوں نے انسان بنائے ہیں، تم لوگوں نے اپنی شکل بنائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کتنے کیڑے ہوں۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی، اس لیے جہنم میں جائیں گی کہ نمازیں بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، صدقے بھی دیں گی، اور جا کے 2 لڑکیوں کی برائیاں کر دیں گی۔ جیسے ہی کوئی بندہ آگے ہوتا ہے، 2 جڑ کے اس کے پیچھے سے ضرور برائی کرتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اپنی جو ہماری لمبی زبان ہے، اس کو اگر ہم کنٹرول میں کر لینا تو واقعی ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن یہ کنٹرول کرنا ہمیں نہیں آتا۔ یہ نفس کا کنٹرول بڑا ضروری ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر ایسے روب ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے ہم خدا اللہ معاف کرے کوئی حکمران بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اس کرسی پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے گناہگار زبان سے رسول اللہ کا نام لینے کی کرم فرمائی ہمارے اوپر ہوئی۔ ذکر ہے اس حبیب کا جس کے لیے اللہ نے وہ کائنات بنائی، سبحان اللہ۔ ذکر ہے اس خوبصورت ہستی کا جس کے لیے مابت نے ایک پوری شعر و شاعری کر دی۔ ذکر ہے اس عظیم ہستی کا جس کے لیے حضرت ابو طالب نے بھی شاعری کی۔ سبحان اللہ۔ ذکر ہے اس عظیم ہستی کا جو دعائے حضرت ابراہیم ہے، سبحان اللہ۔ جن کو بخشش، جن کی وجہ سے بخشش حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا نبی پاک کا جو نور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو نبی پاک کا نور ان کے ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ نبی پاک کے جو نور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو نبی پاک کا نور ہے وہ مختلف رحموں سے ہوتا ہوا، رحم کا مطلب جو عورت کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، تو رحموں سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا، مختلف پیغمبروں سے مختلف، اور جتنے لوگ تھے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جن کے رحموں میں نبی پاک آئے، جن عورتوں کے رحموں میں، جن مردوں کے ماتھوں پہ نبی پاک کا نور چمکا، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے تھے، تمام کے تمام، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا میں آپ کے ساتھ، یعنی شادی تو اس زمانے میں تھی نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یا اس کا کوئی غلط بات تھی، تو حضرت ابراہیم نے اس کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو بعد میں ذکر ہوا تو اس نے کہا کہ اب میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے اب شادی کیوں نہیں کروں گی، پہلے کیوں کرنا چاہتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کے ماتھے پہ ایک نور چمک رہا تھا وہ اب نہیں رہا، سبحان اللہ. کیونکہ ان کی حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی اور وہ نبی پاک کا نور حضرت حاجرہ کے رحم میں منتقل ہو سبحان گیا. اللہ. تو وہ عورت جو پہلے بار بار حضرت ابراہیم سے کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کریں، حضرت ابراہیم نے اس وقت ان سے نہیں کی، بعد میں جب کہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو اس نور کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی. سبحان اللہ. پھر اسی طرح حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی ایسا واقعہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ. حضرت عبداللہ سے بھی یہ واقعہ منسوب ہے. حضرت عبداللہ جو ہے وہ جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو ادھر بھی ایک عورت ان سے بار بار کہتی تھی. پھر جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم شادی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کے چہرے پہ وہ جو نور تھا نا وہ اب آپ کے چہرے پہ نہیں رہا. وہ سبحان اللہ. نور پھر اس عورت نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے چہرے پہ جو نور ہے وہ نبی آخر الزمان کی وجہ سے، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس نبی کی ماں بنوں. سبحان اللہ. تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، ان کے جو عالم ہیں یہ نبی پاک کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں اتنا نالج دے دیا ہے، ان کو اتنا نالج دیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی ہر چیز سے واقف تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو حضرت عبد المطلب، ہم نے اس دن یہ واقعہ بیان کیا تھا تھوڑا سا اس کو، کہ کعبہ جو ہے وہ جھکتا ہے اس طرح، تو حضرت مطلب سمجھ جاتے ہیں اور وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے ہیں، اپنی بہو کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا پوتا پیدا ہو گیا. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر طواف کرتے ہیں. جن کے پیدا ہوتے ہی پہلا کام سجدہ انہوں نے خود کیا، رب حبلی امتی. رب حبلی امتی. پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کہ طواف ہوا. طواف کیا. کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کا پیدا ہوتے ہی طواف ہو؟ سبحان اللہ. کوئی ایسا بچہ ہوگا جس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا؟ سبحان اللہ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہاں پہ جو لوکل خواتین ہوتی تھیں، جو کنٹری سائڈ جیسے ہوتا ہے، وہاں سے خواتین آتی تھی اور وہ آ کے بچوں کو لے جاتی تھی. بچے 2 سال 2.5 سال 1 سال 3 سال جو بھی اس کا پیریڈ مختص ہوتا تھا وہ اس میں جا کے کنٹری سائڈ میں بچوں کو رکھتے تھے. وہ جو گاؤں ہوتے تھے، کھلی فضا، بکریاں، تازہ دودھ، ہر چیز فریش، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اس علاقے کی خواتین آئیں اور بہت ساری خواتین نے آ کے نبی پاک کو اپنا دودھ پلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا. بڑی بڑی اچھے خاندانوں کی خواتین آئیں، بڑی صحت مند خواتین آئیں، بڑی ایسی خواتین آئیں جن کا دودھ بڑا زیادہ تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کا تو اپنا دودھ ہی اتنا نہیں تھا، ان کے بچے کو پورا نہیں ہوتا تھا. اونٹنی بھی ان کی جو ہے وہ اس طرح کی کہا جاتا ہے کمزور سی تھی. لیکن رسول اللہ نے باقی ساری خواتین کو ریجیکٹ کر دیا، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو پھر انہوں نے ان کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا. نہ جن کے گھر میں کچھ کھانے کو تھا، جن کی اونٹنی بھی کمزور سی تھی. تو ایسی، کیونکہ وہ غریبوں کے ولی ہیں، سبحان اللہ. وہ غریبوں کے مولا ہیں. اور وہ جو اونٹنی پہلے سلو جا رہی تھی، جب واپس آئے تو وہ اونٹنی سب سے پہلے پہنچ گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا. یہ بید کھلا نہیں. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جتنے جانور تھے وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگے
وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہریالی ہو گئی ان کی زمینوں میں. سبحان اللہ. یہ وہ رسول اللہ وہ ہے رسول اللہ جن کا نام لے کے، جن کا لنگر چلا کے آج ہمارے کچن خالی نہیں ہوتے، جن کا لنگر چلا کے ہمارے خالی بینک بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہم کر لیتے ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو فزیکلی ان کو اٹھایا تھا. سبحان اللہ. آج ہم آپ جیسے ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے تھوڑے پیسوں میں اتنی برکت آتی ہے کہ ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو وہ حلیمہ سعدیہ جس کے گھر میں سرکار آ گئے ہوں، اس گھر میں کیا برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں. لوگ کہنے لگے یہ برکت والا بچہ آ گیا، رحمت والا بچہ آ گیا، اس کو ہمارے گھر بھی لے کے آؤ. سبحان اللہ. کہاں وہ غریب گھرانہ، کہاں وہ اتنا امیر ہو گیا کہ لوگ رش کرنے لگے. سبحان اللہ. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی وہ رسول اللہ کو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ کو، وہ چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، وہ رسول اللہ کو ساتھ لے کے گئیں تو دیکھا کہ جدھر جدھر وہ بکریاں چرانے جاتی تھی، جہاں جہاں گئیں رسول اللہ کو لے کے آسمان پہ بادل کا سایہ رہا. انہوں نے کہا بھائی واہ یہ تو بڑی موجیں ہو گئی. بالکل بالکل بالکل. عرب کی تپتی دوپہرے، پہاڑ، اور اتنا 50 ٹمپریچر 50+، نہ کوئی سایہ، دن دہاڑے، اتنی گرمی میں جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں تو جو ہے وہ بادل سایہ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں تو ساری کی ساری بکریاں آگے بیٹھ گئیں اور رسول اللہ کو دیکھ رہی ہیں. انہوں نے کہا واہ یہ تو موجے ہی لگ گئے. اب ان کو عادت ہو گئی. حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہے، پلیز، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی موجیں لگ گئی. اب انہوں نے روز جناب شروع کر دیا سلسلہ، اماں میں نے بھائی کو لے کے جانا ہے ساتھ. اب وہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، وہ روز مسئلہ ہو گیا بھائی یہ کیوں کہتی ہے کہ میں نے ان کو ہی لے کے جانا ہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ اتنی ضد کیوں کرتی ہیں میں نے بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اماں ہوتا کیا ہے، میں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں بھائی کو لے کے، ساری بکریاں جلدی جلدی سے چر کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں ساری میرے ارد گرد، اور بھائی کو یوں کر کے دیکھتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. مجھے کسی بکری کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، مجھے کسی بھیڑ کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، اور ہمارے اوپر بادل کا سایہ ہوتا ہے. انسان کی سایہ بنا رہے، ہاں بھائی سایہ کا ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ. تو بادل کا سایہ رہتا ہے، نہ مجھے گرمی لگتی ہے، نہ مجھے پیاس لگتی ہے، نہ مجھے درختوں کے اوپر سے بکریوں کو نیچے اتارنا پڑتا ہے، نہ مجھے پہاڑوں کے اوپر سے بکریوں کو بھگانا پڑتا ہے، نہ مجھے میرے جوتے گھستے ہیں، میں آرام سے، نہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھتے ہیں، تو میں بیٹھی رہتی تو میں بیٹھی رہتی ہوں. سبحان اللہ. اب ایک دفعہ کا واقعہ کیا ہوا. اب دیکھیں سرکار سے کون کون پیار کرتا ہے، سرکار سے کون کون پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم سب پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور صرف ہم نہیں کرتے، صرف ہم نہیں کرتے، درخت اور چرند اور پرند بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. ہر چیز پیار کرتی ہے، ہر چیز رسول اللہ سے پیار کرتی ہے. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ نا رسول اللہ 3 دن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، تو 3 دن رسول اللہ بیمار رہے اور نہیں گئے. تو اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری وہ اٹھا کے لے گیا. اب وہ حضرت حلیمہ کی بیٹی بھاگی آئی اور انہوں نے آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں، بھیڑیا ہماری بکری اٹھا کے لے گیا، اب ہم کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پہاڑ کے اوپر وہ چڑھی، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے بھیڑیے تمہیں پتہ نہیں یہ میری ماں کی بکری ہے. سبحان اللہ. بکری واپس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کس کی بکری ہے. وہ بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا اور بکری اس نے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا، اور مجھے آپ کی دیدار کی بڑی طلب تھی، کیونکہ بھیڑیے بھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے، صرف بکریاں نہیں.
भेड़िए भी देखते थे। तो उसने कहा कि जब आपसे 3 दिन से आपको देखा नहीं, आपका दीदार नसीब नहीं हुआ, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आपकी वालदा की बकरी उठा लूं। मुझे पता है कि आप बकरी के लिए जरूर वापस आएंगे, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ। तो मैं आपकी जियारत कर लूं। सुभान अल्लाह। वो हर तो चीज़ फिर के नबी थे। ये जो चीजें हैं ना, कि सिर्फ हम नहीं उनके आशिक हैं, सिर्फ हम उनसे प्यार नहीं करते हैं, हर चीज़ भेड़ बकरियां भी उनसे प्यार करती हैं। कहते हैं ना शहद की मक्खी, अब ये देखें फ्लावर्स कितने कड़वे होते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जब उसके ऊपर बैठती है और फिर उसी को वो जो उसका लहाब होता है उसको जब उसमें डालती है तो वो मीठा हो जाता है। अब ये भी देखिए कि बहुत सारे फ्लावर पॉइजनस होते हैं, बहुत सारे उनके फ्लेवर कितने डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो मीठा कैसे हो जाता है। किसी ने पूछा उससे, तो उसने कहा कि मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह। तो जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है, आप दुनिया में भी देखें, जो लोग ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनकी जुबान में बड़ी मिठास होती है सुभान अल्लाह। और उनको मुंह की बीमारी भी कभी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। ये फैज है। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपको हकीमुल उम्मत कहते हैं, शायर मशरिक कहते हैं, आपने कुरान की पूरी तफसीर जो है, कुरान पाक की तफसीर आपने शायरी में कैसे कर डाली। अल्लामा इकबाल का एक एक शेर उस पे गौर करें तो वो कुरान की किसी न किसी सूरत की तफसीर है। तो उसने कहा कि मैंने गिन के 1 करोड़ दफा दुरूद शरीफ पढ़ा। सुभान अल्लाह। जो बंदा यूरोप में पढ़ा, यूके में उसने पढ़ा, फ्रांस में अल्लामा इकबाल ने पढ़ा, और फिर उसने कहा कि खास खैर तरतीब में जो हमारी रसूल अल्लाह की जो सिलसिला है वो एक खास तरीके से है। सुभान अल्लाह। यूरोप में पढ़ के हाई लेवल पे पाकिस्तान से, वो जो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक था, प्राइवेट एजुकेशन यहाँ पे ली। कितने अमीर होंगे वो। और उस जमाने में किसी को पता ही नहीं था पीएचडी क्या होती है। उस जमाने में उन्होंने पीएचडी की। इतने बड़े स्कॉलर यहां से पढ़ के उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो तहजीब है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। और पढ़ा क्या? दरूद शरीफ 1 करोड़ दफा गया। सुभान अल्लाह। अगर हिकमत चाहते हैं, वाइज बनना चाहते हैं, तो रसूल अल्लाह पे दरूद शरीफ पढ़ा करें। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ हम नहीं प्यार करते, भेड़िए भी प्यार कर रहे हैं। जानवर हर चीज प्यार कर। रसूल अल्लाह का सद्दे शकर जो है वो मुख्तलिफ 2 रवायात में 3 दफा आता है, 2 दफा बचपन में किया गया। और ये रवायत भी यही बयान की जाती है कि हजरत हलीमा सादिया की जो बेटी है, उन्होंने आके अपनी वालदा को घबराई और वालदा को बताया कि कोई 2 आदमी आए थे और उन्होंने रसूल अल्लाह का सीना चाक किया था और फिर किसी चीज को उनका दिल निकाल के धोया, फिर वापस डाला, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर है, उनके दिल को कम्प्लीटली पाक कर दिया गया। फिर जब वो महराज पे गए फिर सद्दे शकर किया गया। और ये बात हमारे लिए बड़े एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम में से कोई भी मासूम नहीं है, सिर्फ अंबिया मासूम होते हैं। ये हमारा बिलीव है। गुनाहों से पाक सिर्फ अंबिया होते हैं। हम जैसे लोग बार बार इसीलिए कहते हैं कि कम से कम दिन में इस्तिग़फ़ार जरूर पढ़ना चाहिए। हो सकता है हम हकूक अल्लाह में पकड़े जाएं, हम हकूकुल इबाद में पकड़े जाएं। किसी का मजाक में हमने इंसल्ट कर दी, किसी की सीरियस होकर इंसल्ट कर दी, और जब तक वो बंदा माफ नहीं करता अल्लाह हमें माफ कभी नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सद्दे शकर किया गया। अंबिया के भी सबसे बड़े ओहदे पे वो फाइज है, इमाम अल अंबिया। इमाम कौन होता है? जो लीड करता है, जो परफेक्ट होता है, सुभान अल्लाह। वो इमामुल अंबिया है। नबियों के भी इमाम है। नबियों के इमामत कराई जदों नबी पाक। नूरे मुजस्सिम है, उनका पूरा का पूरा जिस्म जो है वो नूर है। किसी के चेहरे पे नूर होता है, किसी के दिल में नूर होता है। नूरे मुजस्सिम है, सर से पांव तक नूर है। तो उसके बावजूद उनका सद्दे शकर किया गया।
تو ہم کتنے گناہگار ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں, ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں. یہ جو ہمارے عہدے ہیں, یہ جو ہمارا پیسہ ہے, یہ جو ہماری جائیدادیں ہیں, یہ جو ہمارے گھر ہیں, یہ جو ہماری خوبصورتی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے جا کے بڑے جوتے پڑنے والے ہیں ہم سب کو. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. نیچے رکھیں. تو رسول اللہ سے اتنا پیار کیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہ آج بھی ان کا نام ہم سب کے لبوں پہ آتا ہے. وہ حضرت حلیمہ کا کوئی شعر یاد ہے؟ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی, نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دی لرائیں چمیندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی رہیے. نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دی ترائیں چمیندی بھی ہو سے. اے انگلی نہ پاکے تے وہڑے دے اندر. ہم لوگ تھنک کریں نا, ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو پھر جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, حضرت حلیمہ سعدیہ, انہی کے پاس انہوں نے چلنا شروع کیا. اے انگلی نہ پاکے تے وہڑے دے اندر, تو رب دے سجن کو ٹریندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. محبت دے وچ آ کے بوسی دی خاطر, محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر, لبانو لبانل ملیندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دی ترائیں چمیندی بھی ہو سے. کدی نال تیرے نزاکت دے سوہنا, کدی نال تیرے نزاکت دے سوہنا, رسیندا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے. کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا, رسیندا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. نوا کے سجا کے تے کجلا ملا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ان کو غسل دیتی ہوں گی, نہلاتی ہوں گی, اور کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی تھی. بہت انہوں نے مطلب اپنے بچوں کی بالکل ان کو خیال نہیں ہوتا تھا. نوا کے توا کے نوا کے سجا کے تے کجلا ملا کے, تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. نی سوہنے دا مکھڑا
مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی ترائیے چمیندی بھی حسین سونے